کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ واپس آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے مگر اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے. ہاں. میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کی آزادی خطرے میں ہے اور آگے جا کے اور بھی پابندیاں لگیں گی, تو اس لیے اب ہمیں بڑے خیال کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے جس قسم کے مثبت رپورٹنگ ہاں نہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا, اور پھر اب میرا خیال ہے کچھ نو گو ایریاز بھی ہیں, اب سننے میں آ رہا ہے ریڈ لائنز بھی بن رہی ہیں. بھارت اس سے پہلے امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ کام کر چکا ہے, تو پاکستان تو اس کے لیے ویسے ترنے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو سوال آپ سے میں نے کرنا ہے وہ یہ کہ رپورٹڈلی آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کبھی سوچنا بھی نہ. پر دوسری طرف آرمی چیف نے ابھی بتا دیا کہ ریڈ لائن ان کے لیے کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو تجزیہ کار میں نے آج سنے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ آگے مسئلے بنیں گے, کہ میاں صاحب ڈٹ جائیں گے اور ادھر آرمی چیف ڈٹ جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی میاں صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہی ایشو رہا ہے. جب وہ نریندر مودی کے ساتھ کچھ اوپننگ کرنا چاہ رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے روکا گیا, اور وہ رکے نہیں تو پھر ایک قسم کا ان کو ایکسکیوز مل گیا ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. تو اب میں سمجھتا ہوں ایسی سچویشن اب نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. اچھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ڈیولپمنٹس یہاں کیا ہو رہی ہیں. سب سے پہلے اجیت دوول صاحب جو کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم بلوچستان کے اندر سیسیشن کروائیں گے, اور آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم واپس ہندوستان میں حذف کر لیں گے. یہ ان کا اوپن سٹیٹمنٹ ہے. اور ابھی بھی نریندر مودی صاحب بھی یہی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ تو ہم نے کر لیا 370 کو ختم کر کے, اور اپنا کشمیر اس کو تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آ گیا, اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا, اور اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہوگا. تو ایک طرف تو یہ کھلے عام ان کی یہ ایک فلسفہ اسٹریٹیجک ڈیفنس جسے وہ کہتے ہیں اوفینسو ڈیفنس, اس کو یہ چل رہا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نریندر مودی ہمیشہ جب کہ الیکشنز کے قریب آتے ہیں تو وہاں پاکستان کا کارڈ کھیلا جاتا ہے. پاکستان کے اندر الیکشنز میں انڈیا کارڈ نہیں کھیلا جاتا. انڈیا کے الیکشنز کے اندر جب سے نریندر مودی صاحب آئے ہیں ہمیشہ وہ پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں. پچھلی دفعہ وہ اسٹریٹجک اسٹرائکس کی بات ہوئی, اینڈ سو آن, سرجیکل اسٹرائکس اینڈ سو آن. تو اب بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلی انڈیا کی الیکشن تین ایک ماہ میں تو شاید نریندر مودی پھر وہ کارڈ پلے کرے, اور اس لیے وہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں جس کے بیسس کے اوپر پھر وہ کچھ حملے کرنے کی کوشش کریں. اچھا, تو ایک تو یہ خدشہ رہتا ہے بیکاز آبویسلی اسٹیٹس کو تیار ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے تیاری ہونی پڑتی ہے, تو سگنلنگ کرنی پڑتی ہے. اب پاکستان کی طرف سے یہ آرمی چیف کا ہی سگنل ہے ٹو انڈیا کہ, اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی سوچی سمجھی پریس کانفرنس ہے. یہ پہلے جب یہ لوگ مارے گئے یا اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ انڈین ہینڈ ہے یہاں, تو اس لیے مگر اس وقت اس کا ذکر نہیں آیا جس طریقے سے اب آیا ہے فوکسڈ. اور اس سے ایک دن یا 2 دن پہلے خبریں یہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہیں بیٹھ کے ایک مجمع میں یہ کہا ہے کہ ہم مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ انڈیا تو پاکستان کا وجود ہی نہیں مانتا, وہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہے. تو یہ رپورٹڈ یہ بات آئی ہے. تو ان چیزوں کو آپ مگر ملا لیں, ایک طرف رکھیں. اب سگنلنگ, پاکستان سگنل کر رہا ہے انڈیا کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں. اگلا سگنل کیا ہے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ مفاہمت کریں گے اگر یہی راستہ رہا. مگر تیسرا سگنل کیا ہے؟ تیسرا سگنل ہے ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. دیکھیے ایران نے یہ جو 3 سٹرائکس کی ہیں, ایک سیریا میں, ایک عراق میں اور ایک پاکستان میں, یہ سوچی سمجھی ایک چال تھی ان کی طرف سے. مگر سیریا میں اور عراق میں تو پہلے بھی ان کی مداخلت رہی ہے اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا, بیکاز وہاں کوئی ایسے گھس بیٹھیے ہیں جو کہ عراق کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ایران کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, بیکاز ایران ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور اوپنلی کہہ رہا ہے, اور حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے اینڈ ہوتھیز کو سپورٹ کر رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سگنل ان کو بھی دینا ہے. اچھا, انہوں نے کیا سگنل دیا؟ انہوں نے وہاں 2 سٹرائکس کر دیں. اب پاکستان کے اندر سٹرائک کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اچھا, اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, ایران کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں مارچ میں. اچھا, ایران کے اندر لیجسلیٹو پارلیمنٹری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں.
ایران بھی اس وقت دکھانا چاہتا ہے اپنی عوام کو وہ نیشنلسٹ فرور جو ہوتا ہے نا اگریشن کا کہ ہم بھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. تو ایران اپنی عوام کو بھی اپنی ہارڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہے. اب اس میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دو تو ہم کرتے رہتے ہیں, ذرا ادھر پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے. پاکستان بردرلی نیشن ہے اور ہم تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے پاکستان کو اٹیک نہیں کیا, وہاں تو وہ گھس بیٹھے ہیں جو کہ بیکڈ بائی اسرائیل اینڈ امریکہ جو ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے تو ان کے خلاف ایکشن لیا. تو یہ سوچ کے انہوں نے اس کمبائنڈ اسٹریٹجی کی ہے. اس کے پیچھے جو ہمارا شک ہے, ہمارا شک یہ ہے کہ ایران اینڈ انڈیا ویری کلوز. انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو پاکستان کے اوپر جو انہوں نے اسٹرائک کی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا بھی انڈیا نے ان کو دیا ہو کہ یہ انڈیا چیک کر رہا ہے کہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا کہ نہیں, اور ایران سے کروا کے دیکھا جائے کہ پاکستان کیا کرتا ہے کہ نہیں. اسی لیے آلدو اٹس اے برادرلی کنٹری, ہم نے بالکل سوئفٹ ریٹیلیشن کی ہے اور وہیں روک دی ہے تاکہ اس چیز کو آگے نہ بڑھنا جائے. مگر ہمارا ڈیٹرنس جو ہے وہ پیغام ایران کو اتنا نہیں دیا آپ نے انڈیا کو. افغانستان تو دیکھیے وہ تو they are not striking missiles on us. But TTP activities of TTP. ہاں, مگر یہ basically is a message for India. تو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے before the Indian elections and before the Iranian elections, جس میں وہ پاکستان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں سائڈس, اور پاکستان نے جو ریسپانس دیا ہے ٹو ایران ان کو بھی بتا دیا ہے, although they are a brotherly country, اور ادھر انڈیا کو بھی یہ پیغام چلا گیا. جسٹ آن اے لاسٹ پوائنٹ, انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے وہ کافی گہرا ہے. وہ انڈیا از ون آف دا 2 countries لائک چائنا اینڈ انڈیا. ایران سینکشنز میں ہے, اس کے جو تیل ہے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیچ نہیں سکتے. ان کا جو بیشتر تیل ہے اس وقت سینکشنز بریک کر کے انڈیا اور چائنا لے رہے ہیں ان سے. سو ایران از ویری کلوزلی لنک ٹو چائنا اینڈ انڈیا ان ٹرمز آف آئل سپلائز. انڈیا از دی اونلی کنٹری جس نے امریکن ایمبارگو کو توڑا ہے, اور اس کے خلاف امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ چابہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے, اور وہاں سے ایک سڑک بنا رہا ہے ٹورڈز افغانستان, تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی ڈیپینڈنس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ نیکسس ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر اسٹرائک کی ہے ایران نے, یہ انڈیا کے ساتھ کچھ سوچ وچار کر کے کی ہے, اور انڈیا از آلسو ٹیسٹنگ دا واٹرس. اور یہ جو ہم نے جو بیان دیا ہے آرمی چیف نے بھی, اور جو ادھر فارن سیکرٹری نے بھی جو کہا ہے, یہ سوچا سمجھا بیان ہے. اس کو ایز اے سگنل دیکھنا چاہیے کہ اف انڈیا ٹرائز ٹو ڈو سم تھنگ وی آر ریڈی فار اٹ. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے تو وہ یہ کریں گے, اور آرمی چیف جو ہے وہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. دس از پیورلی ان اے لوکل ٹیکٹیکل سینس جو چیز ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ آ کے آرمی چیف کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں آن این ایشو ایز سینسٹیو ایز دس. اور یہ بات جو ہوتی ہے یہ مل جل کے بات آگے بڑھتی ہے, اور اگر کوئی نارملائزیشن بھی ہونی ہوگی تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ نریندر مودی الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے, اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, تو پھر جا کے یہ بات آگے بڑھے گی.